مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ مفتی قاسم صاحب سے ان کے بارے میں مزید ہم جانیں گے. اللہ پاک ہم کے بزرگ کا فیضان نصیب فرمائیں کہ قدموں کی حاضری قبول فرمائیں. قصیدہ بردہ شریف انشاءاللہ چند اشعار پڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب تشریف لائیں کچھ ان کے بارے میں حضرت کے بارے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے اور آپ کی جو سب سے زیادہ شہرت ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی عظیم ہستی بنی اور عالم اسلام میں اتنا ان کا جو نام ہوا اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. ان کا جو باہمی تعلق ہے مولانا روم علی رحمہ کا اور شاہ شمس تبریز کا، یہ واقعات پڑھے تو جسے تصوف کی اصطلاح میں ہم فنا فی شیخ کا لفظ سنتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہو جائے اور اسے اپنا کچھ یاد ہی نہ رہے اور صرف اپنا پیر، اپنا مرشد اور اپنا شیخ یاد رہے. تو وہ اگر فنا فی شیخ کی پوری کیفیت سمجھنی ہو تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ شمس تبریز علی رحمہ کا جو واقعہ ہے یہ اگر پورا پڑھ لیا جائے تو آپ یقین جانیں کہ یہ پوری کیفیت سامنے آ جاتی ہے. یوں کہہ لیں کہ ویسے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جو ہستی تھی وہ ایسی عظیم ہے کہ ان کا اپنا تعارف بھی ایک بہت بڑا تعارف ہے، لیکن شاہ شمس تبریز علی رحمہ کا تعارف ان کی زندگی کے یوں کہہ لیں کہ حصے میں شامل ہے. یہ ایسے ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہ عشق اور محبت کا جو تعلق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا وہ ایسا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف کریں گے تو فوراً ذہن جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ سرکار کا تصور جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آپ کا جب بھی ذکر ہوگا، جب بھی آپ کا نام لیا جائے گا تو اس میں شاہ شمس تبریز علی رحمہ کا تذکرہ لازمی طور پہ موجود ہوگا. وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی کا انقلاب ہے اس کا تعلق چونکہ حضرت شاہ شمس تبریز علی رحمہ سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود مثنوی میں اور جو مثنوی کے علاوہ مولانا روم کے اشعار ہیں اس میں شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ ہے. اچھا، اب یہ دو طرح تذکرہ ہے. ایک تو ہے کہ حالات زندگی میں یوں ہے کہ جب شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ یہاں تشریف لائے پونیا میں اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا درس اور درس جمعہ اور آپ کی تعلیم و تدریس، آپ کا درس قرآن،
یہ ایسا تھا کہ ملک کے کونے کونے سے لوگ آپ کے پاس باقاعدہ آتے تھے اور بادشاہ تک کے دربار میں آپ کی بڑی اونچی رسائی تھی، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور آپ سے سیکھنا لوگوں کے لیے باعث شرف تھا۔ بڑے بڑے علماء آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن شمس تبریز علیہ رحمہ جب تشریف لائے تو ان کے آنے کے بعد جب آپ کا تعلق جڑ گیا، اب اس کے پیچھے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ تشریف لائے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کسی حوض کے کنارے بیٹھے اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے، تو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ نے آ کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے جواب دیا کہ آنس کے تو نہ دانی، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ نے وہ ساری کتابیں اٹھا کے حوض میں ڈال دی، پانی میں ڈال دی، اور ساری کتابیں پانی کے اندر چلی گئیں۔ تو مولانا روم اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ مشتعل ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی محنت کے ساتھ کتابیں ہاتھ سے لکھی گئیں اور آپ نے ساری پانی کے اندر ڈال کے خراب کر دی۔ تو شاہ شمس علیہ رحمہ نے وہ کتابیں باہر نکالی، اور پانی سے جب باہر نکالی تو جیسی پانی میں ڈالنے سے پہلے تھی ویسی کی ویسی اب تھی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی حروف کا مٹنا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مولانا روم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آنس کے تو نہ دانی، کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ وہ ہے جو ہم نے ابھی مولانا روم علیہ رحمہ کے مزار پر بھی بیان کیا تھا کہ وہاں پر ایک حلقہ علماء ہوتا تھا، وہاں پر مولانا روم تشریف لاتے تھے۔ تو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ ان کے پاس گئے اور سوال کیا کہ عبادت اور ریاضت کا مقصد کیا ہے؟ تو جو انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ تو عبادت و ریاضت خود ہے نا، مقصد کیا ہے؟ اور پھر مقصد یہ بیان فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ بندہ نیست ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اپنا وجود اس کی نظر میں کچھ نہ رہے، اور اس کے سامنے خدا کے جلوے ہوں اور خدا کے جلووں کے اندر وہ گم ہو جائے۔ اس کے بعد مولانا روم علیہ رحمہ آپ کے ساتھ لگ گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ ہوا یوں کہ شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ نے مولانا روم کو جو درس قرآن دیتے تھے اس سے بھی روک دیا، جو تعلیم دیتے تھے اس سے بھی روک دیا، جو تدریس کرتے تھے اس سے بھی روک دیا، اور جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ ساری کی ساری روک دی۔ اچھا، اب جب ان کاموں سے روکا تو لازمی بات ہے کہ علمی دین پڑھنا پڑھانا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ اب اس سے روکنے کے اوپر لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ کون سا بدعتی اور گمراہ آدمی آ گیا کہ جس نے آ کے مولانا روم کو علم دین اور دین کی خدمت سے روک دیا۔ لیکن مولانا روم ایسے اسیر محبت ہوئے اور ایسے عاشق ہوئے کہ جو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ فرماتے تھے اب وہی کرتے تھے، اور ایک عرصہ اسی میں گزرا، اور اسی ایک بڑا لمبا عرصہ، شاید تقریباً کوئی 20 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس کے بعد شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کو یعنی کہ اسی کونیا کے اندر ہی شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ ہم ان کے مزار پہ حاضر ہیں۔ تو آپ کی شہادت کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کیفیت تھی وہ ایسی ہی تھی کہ جیسے ایک یوں کہہ لیں کہ عاشق زار اپنے محبوب اور اپنے معشوق کی جو ہے وہ گمشدگی کے اوپر بے قرار ہوتا ہے، تو اس کے بعد کی مولانا روم کی زندگی اسی رنگ میں گزری۔ تو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ جو تشریف لائے، آپ کا جو انداز تعلیم تھا مولانا روم علیہ رحمہ کو، وہ یہی تھا کہ آپ کسی نہ کسی چیز کے اوپر کچھ کلام فرماتے تھے، اور اس کلام کے اوپر مولانا روم جب غور کرتے تھے تو وہ اس سے اسرار نکلنا شروع ہو جاتے تھے، اس سے باتیں ظاہر ہوتی تھی، واضح ہوتی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ حقیقت جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ تو یوں تعلیم و تربیت کا سلسلہ رہا۔ اور یہ جو حضرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ ہیں، آپ یوں نہیں تھے کہ آپ صرف کوئی بس ایک فقیر اور درویش آدمی تھے، بلکہ علم ظاہر میں بھی آپ کا بڑا مقام تھا۔ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے، آیات کے مطالب بیان کرتے تھے، تو آیات کا مطلب بیان کرنے میں بھی جو آپ کا علمی مقام تھا وہ بڑا واضح ہو کے سامنے آتا تھا، اور بڑے اعلیٰ درجے کی تفسیر اور بڑے گہرے معانی قرآن پاکیہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کی عظمت و شان جو ہے وہ اس بات سے واضح ہے کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو مثنوی شریف ہے یہ حضرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کے علوم ہیں جو اس مثنوی کے اندر لکھے گئے۔ اسی طرح آپ کے نام سے ایک منسوب ہے دیوان شاہ شمس تبریزی، تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت کا کلام ہے، لیکن بیسیکلی وہ مولانا روم کا کلام ہے، لیکن اس میں بکثرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کا نام استعمال ہوا ہے، تو اس وجہ سے شہرت یہ ہوگی کہ یہ حضرت کا کلام ہے، ورنہ وہ مولانا روم کا کلام۔
कलाम जो है, जो मसरवी है, उसका रंग भी जो है वो रंग इश्क है। और जो दीवाने शाह शम्स तबरेज़ है, इसका एक और नाम भी है, उसका भी जो रंग है वो इश्क का रंग है, मोहब्बत का रंग है। और ये जो दोनों कलाम हैं, मौलाना रूम का भी और शाह शम्स तबरेज़ की तरफ मंसूब भी, ये ऐसा है कि उलमा हमेशा से इसके बारे में ये कहते आए कि जो बंदा खुश तबीयत है, कि जिसकी तबीयत के अंदर गर्मी इश्क नहीं है, खुदा रसूल की मोहब्बत की जो हरारत दिल में होनी चाहिए वो नहीं है, तो वो इन कलामों को पढ़ना शुरू कर दे। जब इन कलामों को पढ़ेगा और इसमें जो अल्लाह ताला से मोहब्बत और इश्क के वाक़यात और फिर ख़ुद जो इश्क मजाजी के वाक़यात इसके अंदर बयान हुए हैं, वो ऐसे हैं कि इंसान के दिल के अंदर जो है ना वो हरारत पैदा करना शुरू कर देते हैं। इंसान के दिल के अंदर वो गर्मी और वो तलब पैदा करते हैं कि जो उसे इश्क की तरफ ले जाने वाली है। तो इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं, इस तरह की नसीहतों के कितने वाक़यात हैं कि छोटी छोटी बातों के अंदर बड़ी बड़ी अजीम नसीहतें मौजूद हैं। जैसे एक वाक़या सिर्फ मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि एक जो है वो परिंदा था जो बोला करता था, तो उसका मालिक कहीं जाने लगा, तो उसने परिंदे से कहा कि भी मैं फ़लाँ मुल्क जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लेके आऊँ। तो उसने कहा यूँ करना, फ़लाँ मुल्क में मेरे जानने वाले मेरे दोस्त मौजूद हैं परिंदे, उनको मेरा सलाम कह देना और कहना कि तुम आज़ाद हो, मैं कैद हूँ। तो बंदा उधर गया और वहाँ जाके उसने परिंदों से कहा कि भी तुम्हारा एक दोस्त मेरे पास है, मेरे पिंजरे के अंदर, तो उसने तुम्हें सलाम कहा है और ये पैगाम दिया कि तुम आज़ाद हो, मैं कैद हूँ। तो ये कहने के साथ ही एक परिंदा जो था, जब उस मालिक ने ये कहा तो ये परिंदा फ़ौरन फड़क के गिरा और मर गया। वो बेचारा बंदा बड़ा परेशान हुआ कि यार ये लगता बड़ा कोई ज़्यादा ही करीबी था कि मैंने इसको जैसे ही पैगाम दिया ये तो बंदा ही फौत हो गया, ये परिंदा ही फौत हो गया। वापस आके उसने परिंदे से कहा कि भाई मैंने तुम्हारा पैगाम दिया, वहाँ तो परिंदा ही मर गया है। ये सुनकर वो जो परिंदा था वो पिंजरे के अंदर फड़क फड़क के मर गया। अब मालिक परेशान हुआ कि ये क्या, इसका पैगाम उसे दिया वो मर गया, उसका पैगाम इसको सुनाया ये मर गया। तो उसने जो है वो इस परिंदे को पिंजरे से निकाला और उसको फेंक दिया। अब वो जैसे ही बाहर उसको फेंका तो परिंदा फ़ौरन जो है ना वो खड़ा हुआ और उड़ के भाग गया और दीवार पर जाके कहने लगा कि मेरे मालिक, बात ये है, तुमने जो उसको सलाम दिया तो उसने वो मरा नहीं था, उसने मुझे पैगाम दिया था कि आज़ादी चाहिए तो मरने से पहले मर जाओ। तो उसने अमली तौर पे मुझे पैगाम दिया तो मैं मर गया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं आज़ाद हो गया। तो पैगाम ये था कि अगर आज़ादी चाहते हो तो मरने से पहले मर जाओ। तो अब ये जो एक जुमला है जिसे कहते हैं कि मरने से पहले मर जाओ, यह है मूतू क़ब्ल अन तमूतू। ये एक हदीस मुबारक का जुमला है और इसी को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान फरमाया कि मरन तो पहले मर गए बाहू, ताम मतलब हथ आया हो, कि मरने से पहले जो मर जाते हैं, जो अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, अपने नफ्स को फना कर देते हैं और अपने नफ्स को जो है मगलूब कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें फिर आज़ादी अता फरमाता है कि वो जो आसमान मारिफत हैं वो उसके अंदर आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद होकर उसमें फिरते हैं। तो शाह शम्स तबरेज़ अली रहमा का जो मकाम है वो ये है कि आपके ज़रिए दुनिया के सामने वो असरार आए कि जो इतने खुलकर इनसे पहले किसी और ने इस अंदाज में बयान नहीं किए थे। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत जो नसीहत और जो सबक आपके वाक़े में है वो ये है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीम आलिम थे, लेकिन इसके बावजूद जो अंदर की दुनिया है वो तब तक नहीं खुली कि जब तक किसी पीर कामिल और साहिब बातिन के साथ उनका ताल्लुक नहीं जुड़ गया। सुभान अल्लाह। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि इल्म ज़ाहिर अगर से कितना ही हासिल कर लिया जाए, कुरान का, हदीस का, फ़िक़्ह का और दीगर उलूम कितने भी पढ़ लिए जाएं, जब तक किताबी इल्म है यानी किताब का इल्म है, तब तक जो इल्म सीना है वो नहीं खुलता। तो ये जितना किताब का इल्म है जो सफ़र से असफ़ार से हासिल होता है, इसे कहते हैं इल्म सफ़ीना। इल्म सफ़ीना तब तक इल्म सीना नहीं बनता कि जब तक किसी साहिब सीना के पास नहीं बंदा चला जाता और किसी साहिब दिल और साहिब क़ल्ब और शरह सद्र वाली हस्ती के पास कुछ लम्हात नहीं गुजारता। और बाज़ औक़ात होता यह है कि एक आदमी ज़िंदगी भर इल्म ज़ाहिर हासिल करता है, किसी साहिब बातिन के पास जाता है और उसकी एक निगाह जो है वो उसके दिल की खिड़कियां ऐसे कुशादा कर देती है कि फिर वहाँ से जो पहले इल्म ज़ाहिर की बातें निकलती थी, उसके बाद फिर इल्म बातिन और मारिफत और अनवार और असरार की बातें वहाँ से निकलना शुरू हो जाती हैं।
تو یہ حضرت شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ کی ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے دنیا کو مولانا روم جیسی شخصیت ملی اور ان کے ذریعے آپ کے اثرات ملے. سبحان اللہ. پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر، شکر، توکل، قناعت، انفاق، وفا، یہ ساری منازل عطا فرمائے. اللہ کی باتوں کی مانی انہیں دور فرمائے. اللہ اس طمع اور لالچ ہمارے دلوں سے آمین ثم آمین. دنیا کی محبت سے محفوظ آمین ثم آمین. آخرت کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین اللہ مخلوق کی محبت سے نجات عطا فرمائے. آمین. مخلوق کے خالق کی محبت عطا آمین فرمائے. ثم آمین. اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما. آمین. اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما. آمین. اپنی محبت پیدا فرما. اپنی آمین. محبت پیدا فرما. آمین. اللہ ہمارے دلوں میں خشیت پیدا فرما. آمین. اللہ توکل اور یقین عطا فرما. اللہ صدق کا مرتبہ عطا فرما. آمین. اللہ صدیقین کے اوصاف عطا فرما. اللہ خاشعین کے اوصاف عطا فرما. اللہ مخبتین کے اوصاف عطا فرما. اللہ جیسے بندے تجھے پسند ہیں اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما. آمین. اللہ اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کام تجھے ناپسند ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ذکر الہی کی سعادت عطا فرما. آمین. درود و ثنا ذکر زبان ہو جائے. اے اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ گناہ کی بات سے ہماری زبان کو محفوظ فرما. گناہوں و لغو سے ہماری زبان کو محفوظ فرما. آمین. اے اللہ ہمارے تمام اعضاء کو بندگی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ابدیت کا مرتبہ عطا فرما. عبادت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظاہر و باطن میں سچی بندگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ خدمت دین کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ علم دین اور دین کا وہ کام کریں جو ان حضرات ان بزرگوں کے کارناموں کی طرح. اے اللہ ان کے کارناموں کے صدقے وہ بھی دائمی اور دائمی نفع بخش ہو جائے. آمین. اے اللہ صدقہ جاریہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. علم نافع کی توفیق عطا فرما. اللہم رب